أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين یا رب العالمین۔ حضرت مسعود بن بہت بڑے حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل قدر صحابی گزرے ہیں۔ ان کا ایک قول ہے کہ 3 مواقع پہ اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے۔ ایک موقع تو وہ جب قرآن و حدیث کی مجلس چل رہی ہو اور اس مجلس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے اللہ کے انعامات گنوائے جا رہے ہیں اور کن کاموں پہ اللہ کی تعظیم بتائی جا رہی ہے، تو آپ کا دل اللہ کے انعامات کی طرف راغب ہوتا ہے، اور جب تعظیم کی بات ہوتی ہے تو خوف سے دل کانپتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب پند و نصیحت کی مجلس چل رہی ہو، جیسے یہ بھی پند و نصیحت کی ایک مجلس ہے، اور اس موقع پہ آدمی اپنے دل کا موازنہ کرے، اپنے دل میں جھانکے۔ اور تیسرا موقع جب وہ تنہا بیٹھا اور تنہائی میں دیکھے کہ اس کے دل کے اوپر اللہ کا خوف کس قدر غالب ہے اور اللہ کی محبت کس قدر اس کی تمنا کرتا ہے۔ اگر ان تینوں مواقع پہ اپنے وہ دل کی قلبی جو قلبی کیفیت ہے اسے بدلتا ہوا محسوس نہیں کرتا تو گویا اس کے پاس دل ہی نہیں ہے۔ اسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسے دل مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آج کیونکہ بیٹے ڈاکٹر کامران نے کیونکہ دعوت جب دی مجھے آنے کی، اور اس کے بعد جب مجھے ہائی جیک کیا گیا، اس کے بعد یہ کہ مجھے اس پروگرام کا تو نہیں پتا تھا، لیکن یہ کہ مجھے بعد میں پتا چلا۔ لیکن موضوع ایسا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات گرامی پہ درود پڑھنا اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل، اس کے فوائد ہی ہو سکتے ہیں، فضائل ہی ہو سکتے ہیں، اور تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہو سکتا۔ تو مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، تو جب پہلا پاؤں رکھا تو قدر سکوت فرمایا اور اس کے بعد کہا آمین۔ جب دوسرے سٹیپ پہ پاؤں رکھا تو پھر کہا آمین، اور جب تیسرے زینے پہ پاؤں رکھا تو پھر کہا آمین۔ اس کے بعد وہ خطبہ دینا شروع کر دیا۔ تو اصحابہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عشاق تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت، ایک ایک بات تھی، وہ نوٹ فرمایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے الگ سے ہے، پہلے کبھی نے ایسا نہیں کہا۔ تو انہوں نے بعد میں پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ پہ قربان، یہ آج ہم نے خلاف معمول ایک اور ایک معاملہ دیکھا کہ آپ نے پہلے پاؤں رکھا آمین کہا، پھر آمین پاؤں رکھا آمین کہا، پھر ایک پاؤں رکھا آمین کہا۔ تو انہوں نے کہا جب میں نے پاؤں رکھا تو سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا وہ اپنے اللہ کو منا نہیں سکا اور اللہ کو راضی نہیں کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسرا جب پاؤں رکھا تو کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے ماں باپ اس سے ملے اور اپنے ماں باپ سے وہ خوش نہ کر سکا، ماں باپ سے دعائیں نہ لے سکا، خوشش کی دعائیں لے سکا۔ اور میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا جب پاؤں رکھا تو جبریل نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی گواہی ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، جب ان کا ذکر آئے، ہر
ہر مسلمان کے لیے درود پڑھنا ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ درود پڑھنے سے، اب جیسے میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے انا سے شروع کیا کہ بے شک میں اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے ہیں، کثرت سے درود پڑھتے ہیں، تو تم بھی ہے مسلمان ایمان والو، ایمان کی کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی کثرت سے رسول اللہ پہ درود پڑھا کرو۔ اب آپ یہ دیکھیے یہ درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بحث مسلمان ہمارے دونوں قدوں پہ کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں، ایک نیکی کی باتیں نوٹ کر رہا ہے، ایک بدی کی باتیں نوٹ کر رہا ہے، اور جب وہ نیکی کا عمل کرتا ہے تو یہ فرشتہ نیکی کا وہ لکھتا ہے، جب وہ بدی کا عمل ہم سے سرزد ہوتا ہے خاک بدن تو پھر بائیں طرف کا فرشتہ وہ لکھتا ہے۔ لیکن درود شریف کا ایک عمل ایسا ہے کہ جس میں دونوں فرشتے نہیں اللہ بھی ساتھ کام کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو 10 نیکیاں کم از کم عطا فرماتا ہے۔ یہ فرشتہ جو ہے درود لکھتا ہے 10 نیکیاں، یہ بھی کام پہ لگ گیا، یہ فرشتہ 10 گناہ آپ کے معاف کرتا ہے، یہ بھی نہیں کرتا۔ پھر آپ کے 10 درجات بڑھائے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کرتے ہیں۔ یعنی گویا ہم ایک طرح درود شریف پڑھ کے یعنی کتنا ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل ہے کہ درود کے ذریعے ہمیں کتنی شفا ملتی ہے، کتنی رضا ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اس میں نازل فرماتا ہے۔ یہ ساتھ کی حدیث ہے مسلم کی، اور 10 نیکیوں سے ملتی ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، 10 درجات میں اس کے بلند کرتا ہوں۔ یہ ساتھ کی بڑی مسندہ حدیث جو کتاب اس کے ذریعے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے فرمایا کہ جو شخص، اس سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ میں آپ پہ درود شریف کتنی دفعہ پڑھا کروں؟ کیا آپ نے فارغ اوقات کا چوتھا حصہ پڑھ لیا کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو اس سے زیادہ پڑھ لو۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کا آدھا حصہ پڑھ لیا کرو، اگر چاہو تو اس سے زیادہ پڑھ لیا کرو۔ کہ اللہ رسول میں 2/3 پڑھ لیا کرو، اور چاہو تو اس سے بھی زیادہ پڑھ لیا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے صحابی نے کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے توفیق دے کہ میں باقی سارا وقت جو ہے آپ درود پڑھتا رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے یہ میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے کہ مجھ پہ جو آدمی درود کثرت سے پڑھے گا قیامت کو سب سے پہلے مجھے وہی ملے گا۔ اب کتنی تمنا ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کی، وہاں پہ جو روز حشر کا آخری دن ہوگا، اس دن ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم اپنے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وجہ سے ہم ایمان لائے، اپنے اللہ کو پہچانا، اپنے دین کو پہچانا، ان سے ہماری ملاقات ہوگی۔ اس طرح حضرت فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب اب دعا کی جاتی ہے تو جب دعا سے پہلے اور دعا کے آخر میں درود نہ پڑھا جائے تو دعا معلق ہو جاتی ہے، آسمان تک پہنچتی نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ فرما رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے جلالی شریعت کے مالک تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ سب جانتے ہیں کہ ایک تو ہم درود پڑھتے ہیں نماز کے اندر درود پڑھتے ہیں، وہ بڑا ضروری، اس کے بغیر نماز نامکمل ہے ہماری۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جب نماز جنازہ ہو رہی ہوتی ہے دوسری تکبیر کے بعد بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ ہم نے کبھی بھی کوئی اپنی دعا شروع کرنی ہو تو درود شریف سے شروع کرتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دعا جو ختم کرتے ہیں تاکہ درود شریف پہ ختم کرتے ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نماز کے بعد جب دعا مانگ رہا تھا تو اس نے جلدی میں دعا مانگی، اس نے نہ درود پڑھا پہلے نہ آخر میں درود پڑھ کے چلا گیا۔ تو رسول نے فرمایا کہ اس نے جلدی کر دی، بلاؤ اس نے دعا مانگنے میں جلدی کر دی۔ اسے بلایا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم فرمائی کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تم اللہ کی حمد سنا کے بعد خود پر درود پڑھو، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھو، اللہ کے سامنے اپنی جو آپ کو مطلوب ہیں
وہ سامنے رکھو، اس کے بعد آخر میں درود پڑھو، اس کے بعد جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے آپ کی دعائیں جو ہے قبول فرمائے گا۔ پھر ایک اور یہ کہا گیا کہ اکثر میں جمعے کے دن بڑی فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی، اور اکثر یہ میں نے کئی مساجد میں پہلے میں دیکھتا تھا کہ مسجد کے اندر ایک بورڈ چھوٹا سا لگا ہوتا تھا کہ جمعے کے روز جو آدمی عصر سے لے کے مغرب تک ایک جگہ بیٹھ کے درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 80 سال کی اسے عبادت کا اسے ثواب ملتا ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ میں نے اپنے علم کے مطابق تمام سیاستہ کی کتابوں کو میں نے دیکھا، مجھے یہ حدیث کہیں نہیں ملی، مجھے کوئی حدیث کبھی یہ نہیں ملی۔ ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے اس معاملے کے اوپر۔ اب یہ دیکھیے، ہم تو جو بھی کوئی بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کریں گے، بہت اچھی بات ہی منسوخ کریں گے، لازمی بات ہے، بہت اچھی بات منسوخ کریں گے۔ اس لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید نازل فرمائی ہے کہ وہ بات جو کہ میں نے نہیں کہی اور مجھ سے منسوخ کر دی جائے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسی بات اپنے منہ سے نہیں نکالنی چاہیے جو کہ ہمیں کسی مسند حوالے سے نہ ملتی ہو۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد بھی ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے اور سونے سے پہلے 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، جب وہ صبح درود بھیجتا ہے مجھ پہ تو میں شام تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضمانت دے دیتے ہیں کہ اس پہ کوئی آفت نہ ہو، اور جب وہ شام کو سونے سے پہلے درود پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رات بھی عبادت کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کا تو ہمیں تو ملتا ہے کہ یعنی ریفرنس ملتا ہے۔ اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آدمی کثرت سے درود مجھے بھیجے گا اس سے میری شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ یہ وہ درود کے فضائل ہیں، میں نے مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ درود کے فضائل ہیں جو کہ انسان اگر دیکھے تو اس کی زندگی میں صبح سے لے کے شام تک کئی ایسے اعمال جو ہیں سرزد ہو جاتے ہیں جو کہ اللہ کی تعظیم کا وجہ بن سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم واقعی صدقے دل سے درود پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ پہ درود پڑھیں آپ، اور اللہ سے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی پھر حفاظت فرماتے ہیں کہ ایسے اعمال سے آپ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اجتناب کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ ایک اور بات جو میں آپ سے یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر تو درود پڑھتے ہیں، ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف بڑا مختصر اختصار سے درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد، بس اس سے آگے درود نہیں پڑھتے۔ اور جب ایک دفعہ میں نے خود ایک سوال کیا، میں نے کہا کہ جی آپ عالم دین ہیں اور اپنی مجالس میں آپ سے درود پڑھتے ہیں، باقی درود آپ نہیں پڑھتے، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا ابراہیم کی اولاد ہیں، اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ اس میں ان کا نام نہیں لیتے۔ کہتے جہاں تک اولاد کا تعلق ہے جی ان کی اولاد تو یہودی بھی ہیں۔ میں نے کہا یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ نماز میں کہتے میں تو نماز میں بھی یہی درود پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ سوچیے گا اپنی نماز کے بارے میں، پھر غور و فکر کیجیے گا کہ جو چیز ہمیں اللہ کے رسول نے سکھا دی ہے وہ قیامت تک کے لیے، آخر یہ جو نماز کا پورا عمل ہے ہمیں کہاں سے سیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رسول نے کہا کہ تم اسی طرح نماز پڑھو اس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی مبارک عادت کو دیکھا کس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں وہی چاہیے نماز پڑھنے کے لیے۔ رسول اللہ نے بتایا، طریقہ بھی ہمیں رسول اللہ نے بتایا، نماز کے پورے جو مناسک ہیں وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھے ہوتے ہیں۔ تو کس طرح یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بعض کا ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھی تصویر کر لیں گے آپ مختصر درود پڑھ لیں، تو کم کم یہ بھی میں نے حدیث کی کسی کتاب میں مختصر درود میں نے نہیں پڑھا، میں نے اگر کسی اور نے پڑھا ہو تو مجھے میری بھی اصلاح فرما دیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے کم از کم باوجود تلاش کرنے کے مجھے کہیں نہیں ملا کہ بھی مختصر درود پڑھا جائے گا۔ اور آپ یہ بتائیے کہ جتنی اچھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کے جا سکتے تھے، اور کون ہے اس کے بعد ہمارا معلم، کون ہے ان کے بعد تو میرے کو سکھایا؟ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آدم مبارک سامنے
मजबूत सनद के साथ हमारे सामने मौजूद है, हमें तो उन पर इज्तिहाद का भी हुक्म नहीं है। इज्तिहाद तो उन चीज़ों पर किया जाता है जिसमें कोई अशकाल मौजूद हो, कोई आपको कोई नई चीज़ सामने आ गई है जो कि आपको कुरान में बराह रास्त नहीं मिल रही, या हदीस में नहीं मिल रही, या किसी नसूस में नहीं मिल रही, किसी तशरीह में नहीं आपको मिल रही, फ़िक़ह नहीं मिल रही, तो उसके ऊपर आपको फिर वो भी इत्तेहाद हर कोई आदमी नहीं कर सकता, उसकी भी खसूसियात हैं। कौन से ऐसे हजरात होंगे जिनको उनमें इल्म के लिहाज से कैसे औसाफ होंगे कि वो इत्तेहाद करेंगे, ये तो इत्तेहादी मसला भी नहीं है। तो गोया इस मतलब ये है कि अल्लाह की चीज़ें, अल्लाह की रहमत समेटने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत समेटने के लिए, अल्लाह के वो जो दो नाम, जब आपको पता है जब हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसमें अल्लाह की दो सिफात हैं, रहमान और रहीम। रहमान मुबालिगा का सीगा है, यानी इतना रहम करने वाला, इतना रहम करने, मुबालिगा का सीगा है। उसी मुबालिगे के हवाले से एक छोटी सी हदीस में आपके सामने अर्ज करता हूँ। ये भी साथ सकता कि हदीस का मफहूम ऐसा है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं इस कर रहा हूँ, ये मफहूम उसका, मैं हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ, मैं तर्जुमा उसका नहीं पूरा कर रहा हूँ। क्या बंदे, अगर तू गुनाह करता करता ये ज़मीन आस के दरमियान की जो खला है, जैसे भर दे जो तू नहीं भर सकता, तो फिर भी मैं इस बात पे कादिर हूँ कि माफ़ कर दूँ, और ना सिर्फ माफ़ कर दूँ बल्कि इतनी नेकियां तुम्हारे नामा माल में लिख दूँ, अगर तू एक दफ़ा इखलास से सुबहान अल्लाह कहे। और क्या है बंदे, अगर तू गुनाह करते करते जितने दरख्त के पत्ते हैं दुनिया में, अगर तू इतना गुनाह कर ले, और जितने रेत के जर्रे हैं इतने गुनाह कर ले, तो मैं इस बात पे कादिर हूँ कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दूँ, और ना सिर्फ माफ़ कर दूँ बल्कि इतनी हसनात, इतनी नेकियां तुम्हारे नामा माल में लिख दूँ, अगर तुम इखलास के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहे। और है बंदे, अगर तू इतने गुनाह करे जितने समुद्र के झाग है जो कि नहीं कर सकता, तो मैं इस बात पे कादिर हूँ कि ना सिर्फ सारे गुनाह माफ़ कर दूँ बल्कि मैं इतनी नेकियां तुम्हारे नामा माल में लिख दूँ, अगर तू इतना इखलास से अल्लाह को ऊपर कहे। गोया ये कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कितना बड़ा कलमा है। सुबहान अल्लाह के बारे में सिर्फ कहा जाता है कि अगर इसे एक पल्ले में रख दिया जाए और बाकी दुनिया जहान के कितने खजाने हैं, तमाम खजाने एक पल्ले में रख दिए जाए, तो ये सुबहान अल्लाह का जो पल्ला है ये झुक जाएगा। अब इससे आप अंदाजा कर लें, हमें जितनी वज़ाइफ बताए जाते हैं या वज़ाइफ पढ़ने की, जो पढ़ा है मैंने, तो यही कहा जाता है कि जी आप कोई भी वजीफा पढ़े उससे पहले आप दुरूद पढ़ लें, उससे आखिर में दुरूद पढ़ लें, फिर आप दुआ करें। गोया हम अल्लाह के यहाँ को जो तोहफा पेश करना चाहते हैं, आपको पता है कि हमारे यहाँ भी दुनिया की मिसाल देने लगा हूँ कि हम कोशिश करते हैं कि तोहफे के अंदर जो है उसे बड़ा अच्छी तरह रैप किया जाता है, बहुत उसका गला बड़ा अच्छा किया जाता है, वो भी खुशनुमा लगे, ताकि उसकी लुकिंग खूबसूरत ज़्यादा हो। तो एक दुरूद शरीफ के अंदर हम लपेट के अल्लाह के यहाँ अपनी मनाजात पेश करते हैं। बस मैं इसी पे इत्तफा करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है हमें कसरत से दुरूद पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए, और हमें ऐसे ज़ौक़ शौक़ से दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमारे दिल भी मुनव्वर हो, हमारी ज़िंदगी के जो हमारे साले हैं उनको भी एक नया रास्ता मिले। अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला जो है हौज़ कौसर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।